بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند روشنی پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مقتحم بلغ الغلام بكماله كشف الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساز پہ لاکھوں سلام اللہ العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا بدرود حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار غوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا کروڑہ شکر ہے کہ جس مالک اور خالق نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی اور اس مالک اور خالق کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے اپنے گھر میں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائی سب سے پہلے اس اللہ کے گھر میں حاضری کا شرف جو حاصل ہوا اور اس اللہ کے گھر کو بڑی محبت سے بڑی عقیدت سے تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس کا سارا انتظام و صرف انصرام ساری کاوش اور کوشش ہمارے برادر طریقت بڑی ہی محنتی اور بڑی لگن کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مدین کی خدمت کا ان کے اندر جذبہ ہے مجاہد اہل سنت برادر طریقت محترم مولانا حافظ رضا اور مصطفیٰ جلالی صاحب اس ادارے کے وہ نگران ہیں ناظم اعلیٰ ہیں پچھلے جمعہ مبارک کو ہی اس مسجد کا باقاعدہ جو افتتاح ہے ہمارے شہر کی کامل عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت الحاج
پیر سید مفتی نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستانہ علیہ مکی شریف آپ نے خود یہاں بیان فرمایا اور دعا کے ساتھ اس مرکز کا افتتاح فرمایا، اور یہ مسجد کا نام بھی میرے شیخ کامل، میرے پیر و مرشد، جن کی نگاہ کی وجہ سے مجھ جیسا گناہگار کو یہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے سامنے کچھ جملے بیان کر سکوں۔ فخر المشائخ، جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جو آپ ولیوں کا بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ولی اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ولی ہے اور اللہ کا دوست ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں اس کے چہرے کو دیکھو، اگر اس کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے تو سمجھنا یہ اللہ کا کامل ولی ہے۔ حضور الحاج پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی حضور ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نام پر حضرت ثانی صاحب کی مسجد جامع مسجد بنی، اس کے تمام معاونین پہلیر سے لے کر زمین خریدنے تک اور آگے زمین وقف جنہوں نے کی، تعمیر میں حصہ لیا، کام میں دل میں سکون، سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سب کے لیے دعا ہوں اللہ کریم سب کے رزق میں، مال جان اولاد عزت آبرو میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ چند منٹ ہے اور اس وقت پوری دنیا سے لاکھوں لوگ سفر حرمین شریفین کر رہے ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے رواں دواں ہیں۔ لاکھوں لوگ پہنچ چکے ہیں اور لاکھوں ابھی سفر پہ ہیں۔ یہ مہینہ ذکر شریف کا ہے اور دوسرا جمعہ ہے۔ آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہتا ہوں میرا موضوع ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پوری توجہ رکھیں گے تو شاید آپ کو میں کوئی ایک بات سمجھا دوں۔ ایک بندہ اس مسجد کے اندر بیٹھا ہے، پھر اسے کہا جائے کہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے، وہ پہلی حال میں موجود ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک بندہ حال میں موجود ہے، اسے کہیں کہ حال میں آ جا، باہر والے کو کہا جاتا ہے کہ حال میں آ کر بیٹھے ہیں۔ جو پہلے ہی حال میں موجود ہے اسے کیا کہنا کہ حال میں آئے؟ یہ بات سمجھنی اللہ کریم نے یہ کوئی ارشاد فرمایا۔ فرمایا ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مقدسہ کو اگر سمجھ لیں تو آپ اسلام پر پورا عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ جو اسلام سے ہٹ کر رستہ ہے وہ شیطان کا رستہ ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم اس کے راستے پر چلو گے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان مومنوں کا دشمن ہے اور اس کے راستے پر چلنے سے اللہ کریم منع فرما رہے ہیں، اور مالک فرماتے ہیں ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دین اسلام کو اور طریق اسلام کو کبھی پڑھیے تو پہلے دن سے ہی اسلام اس آب و تاب سے نہیں چمکا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کی 23 سالہ زندگی مبارک مکی ہے، اس کو بھی کبھی پڑھ لیجیے۔ مکہ شریف میں حضور نے جو وقت مبارک گزارا، سب سے پہلے آپ کے خاندان کے لوگ ہی آپ کے مخالف کھڑے ہوئے، آپ کے شہر مکہ کے لوگ آپ کے مخالف کھڑے ہوئے۔ 3 سال تک نبی کریم علیہ السلام کو شیب ابی طالب میں محفوظ کر دیا گیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو مکہ شریف چھوڑنے پر مجبور کیا، حضور مکہ شریف چھوڑ کر طائف میں تشریف لے گئے۔ طائف کے لوگوں نے اپنے پاس رکھنے سے بھی انکار کر دیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیغام توحید کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو طائف کی وادی چھوڑ کر واپس آنا پڑا، اور مکہ سے پہلے طائف اور طائف سے جب حضور واپس پلٹے تو وہ ہستی جس ہستی کے لیے اللہ کریم نے پوری زمین کو بنایا اور پوری کائنات کو بنایا، اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا پہلا قدم زمین پر لگا، آپ پڑھ لیجیے، پہلے نبی تشریف لائے، ان کی امتیں ہیں، کوئی امت بھی ہر جگہ پہ عبادت نہیں کر سکتی تھی، خاص مقام ہوا کرتے تھے، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے، وہ خاص مقام پاک ہوا کرتے تھے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی میرا پہلا قدم زمین پر لگا تو اللہ کریم نے پوری روئے زمین کو میرے قدم کی برکت کی وجہ سے مسجد بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بولیے بولیے، کیا بنا دیا؟ آپ جہاں جی چاہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے، مسجد قریب نہیں ہے، آپ وہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے محبوب کے پہلے قدم کی برکت کی وجہ سے یہ قدم کی شان ہے، پورے جسم مبارک کی شان کو کون پا سکتا ہے؟ قدم لگے تو رب پوری ہوئے زمین کو پاک فرما دے، طیب و طاہر فرما دے۔ ایک ہوتا ہے فقط پاک، کپڑا پاک ہے نا، یہ کسی پلید چیز سے مس کریں گے اس کو پاک نہیں کرتا۔ ہاں بیماری ہو تو پھر وہ جب غسل خردے کو دینا ہے، وہ اتنا اس کا جسم لاغر ہو چکا ہے، اتنا وہ نقصان ہو چکا ہے، پانی نہیں بہا سکتے، پھر کپڑا گیلا کر کے بھی اس کو غسل دیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالت میں کپڑے کو رکھے اس طرح تو وہ خشک کپڑا پاک نہیں کرتا۔ لیکن قربان جاؤں حضور کا قدم لگا تو اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک فرما دیا، اور ایسا پاک فرما دیا، فرمایا میرے محبوب کا قدم لگا ہے، میں نے زمین کو اتنا پاک کر دیا ہے، اب جس کو پانی میسر نہ آئے اسے غسل کی حاجت ہو تیمم کر لے، میں اس کو پکیز کی عطا فرما دوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام آ رہے طائف سے، وہ طائف کے لوگوں نے گماشتوں کو کھڑا کر دیا راستے میں، نبی پاک علیہ السلام کو گھٹی کی، پھر حضور پر پتھر برسائے گئے، آپ کا سارا جسم انور زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، تو فرشتے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دینا یہ پہاڑ اٹھا کر اس بستی پر رکھ دیں اور بستی کو تباہ و برباد کر دیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں زحمت مان کر نہیں آیا، اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان دے کر مجھے بھیجا ہے، مجھے رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ نہیں جانتے میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو دین اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرا دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے، شہر مکہ میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، رب نے شہر مکہ کو بسایا اس لیے کہ وہاں میرے محبوب نے آنا ہے۔ مکہ سب سے پہلے بیت اللہ کس نے بنایا؟ رب کے حکم پر فرشتوں نے اور آدم علیہ السلام نے، پہلے آدم علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے نا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طوفان نوح میں یہ بیت اللہ شریف ختم ہو گیا، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو اور سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ کو دونوں کو چھوڑ دو، وہاں کوئی بستی نہیں ہے، پھر اس گھر کو تعمیر کیا گیا، بیت اللہ کو نبی پاک علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو وہاں بسایا،
پھر اپنے گھر کو بنوایا، پھر شہر مکہ کو آباد کیا، اس لیے کہ اس شہر میں میرے محبوب نے جلوہ گر ہونا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، وہ اتنا پیارا شہر جہاں حضور جلوہ گر ہوئے اور جو حضور کو بڑا ہی پسند ہے۔ مکہ حضور کو بڑا پسند تھا، بیت اللہ حضور کو بڑا پسند تھا۔ جب ہجرت کا حکم ہوا حضور جانے لگے تو بار بار حضور بیت اللہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں، یا اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں تیرا گھر چھوڑ کر جاؤں۔ اللہ کے نبی اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، ان کا دل تو اللہ کے گھر میں لگتا ہے۔ آج بھی مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، منافق کا دل بازار میں لگتا ہے۔ منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا، وہ مسجد میں آتا ہے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، اور مومن بازار میں جاتا ہے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ منافق بازار میں جاتا ہے اس کا دل لگ جاتا ہے، کیونکہ منافق مسجد میں نہیں رہ سکتا، مومن بازار میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ یا اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں تیرا گھر چھوڑ کر جاؤں، مجھے بڑا ہی پیار ہے۔ فرمایا محبوب تو جا مدینہ، جہاں تو رہے وہ مجھے پیارا لگتا ہے۔ محبوب تو مکے میں رہے تو مکہ میرے لیے پیارا، تو مدینے میں جائے تو مدینہ میرے لیے پیارا ہے۔ اب حضور مدینہ کی منورہ ہے، جو میں نے آیا مدرسہ تلاوت کی اس کا شان ہے جو بتانے لگا ہوں آپ کو۔ تو مدینہ کی منورہ میں یہودی رہا کرتے تھے، حضور تشریف لے آتے ہیں تو آ کر نبی کریم علیہ السلام نے پہلا کام کیا کیا؟ مدینہ میں آ کر حضور نے پہلا کام کیا کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ اسلام کی پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ اعلان نبوت کے بعد جو پہلی مسجد بنائی گئی اس کا نام کیا ہے؟ اس مسجد کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس شخص نے اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیے، رب اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ وہ اسلام کی پہلی مسجد کا نام ہے مسجد قباء شریف۔ کیا بولیے کیا قانون لاکھ کیے ہوئے جناب دسو اس وقت جڑا کرکٹ ٹیم دا بڑا کپتان دا نام کے سارے نام یہ نہیں آتا کہ اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلے مسجد بنوائی اس کا نام کیا ہے؟ کیونکہ دین کے ساتھ لگاؤ نہیں، محبت نہیں، دین کی طرف محبت پیدا کرو۔ اللہ کے محبوب نے سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا مدینہ المنورہ میں، سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد قباء شریف بنایا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے مدینہ المنورہ میں۔ یہ قباء مدینہ سے تھوڑا آگے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ المنورہ آ کے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف بنائی۔ کیا بنائی؟ مسجد نبوی شریف۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، لوگ ایسا آنے لگے، ایمان لانے لگے۔ تو حضور سے پہلے حضور نے ہستی کو بھیجا تھا مکہ سے، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اتنا حسین نوجوان کہ مکہ میں سب سے مہنگا لباس پہننے والا، سب سے مہنگی عطر لگانے والا، لیکن اسلام لائے تو لباس تو سب سے قیمتی لباس پہنے، لیکن جب دنیا سے گئے تو ان کے پاس کفن بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر اتنے خوبصورت تھے، مدینہ میں آئے تو مدینہ کے لوگوں نے سمجھا یہ محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا پیغام دیا، حضور آگے، لوگ پہچان کے شان آنے لگے۔ اب یہودی پریشان ہو گئے ان کے آنے، تب ہمارا کیا بنے گا؟ یہ جو جاتا ہے انہی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا، بڑا عالم تھا، کہا عبداللہ تو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کر، اگر تیرے سوالوں کے جواب دے دیے انہوں نے تو ہم بھی ان کے غلام بن جائیں گے، اگر جواب نہ دے سکے تو ہم لوگوں کو کہیں گے کہ کیسے تمہارے نبی ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے۔ تو انہوں نے جناب عبداللہ بن سلام کو بھیجا، یہ پہلے عبداللہ تھے، عبداللہ بن سلام بعد میں لگے آئے حضور کی بارگاہ میں 100 سوال لے کر، 100 سوال اپنے ذہن میں سیٹ کر کے لائے کہ ہم نے 100 سوال حضور پر کرنے۔ یہ تو حضور کی شان کون پا سکتا ہے؟ حضور غوث ثقلین کی بارگاہ میں 100 عالم آئے اور 100 عالم 100 سوال لے کر آئے۔ جب بات ہے غوثیت میں بیٹھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے 100 عالموں کے 100 سوالوں کے جواب بھی بتا دیے، ہر عالم کے سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے بتا دیے، اور ان کے سینوں سے علم بھی نکال لیا۔ سارے کے سارے عالم حضور غوث الاعظم کے قدم
سارے سوالوں کے جواب بھی آپ نے عطا کر دیے ہیں. یہ نبی کے شہزادے کا مقام ہے. نبی کا مقام کون پا سکتا ہے؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں 100 سوال جیل میں سیٹ کر کے لایا, بیٹھ گیا. اب میرا ارادہ تھا میں حضور پر سوال کروں, جو بھی آتا اپنے سوال کرتا. حضور نے مجھ سے پوچھا بتا کیسے آیا؟ عبداللہ کیسے آنا ہوا؟ وہاں سے چلے تھے حضور پر سوال کرنے کہ اگر حضور سوالوں کا جواب نہیں دیں گے ہم کہیں گے کہ حضور جواب نہیں دے سکے. قربان جاؤ عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں آقا میں اپنے گلے میں غلامی کا پٹا ڈلوانے کے لیے آیا ہوں. آقا مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجیے. آئے سوال کرنے تھے, ایک بھی سوال نہ کر سکے. چہرہ بددعا دیکھا تو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کیونکہ حضور بھی نور ہے نا, قرآن بھی نور ہے, دین بھی نور ہے, نور ہے. لیکن قرآن پڑھیں گے تو روشنی دیتا ہے, لیکن قرآن جو حضور چلتے جائیں تو نور بکھیرتے جاتے ہیں. حضور اندھیرے میں آ جائیں تو رب روشنی فرما دیتا ہے. حضور جن گلیوں سے گزر جاتے صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا, وہ خود خوشبو بتاتی ہے حضور ادھر سے گزر کر گئے. اب عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کر واپس یہودیوں کی طرف گئے. انہوں نے کہا کیا بنا؟ کہا میں نے تو ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے. کہنے لگے کیوں پڑھ لیا؟ سوال نہیں کیے. کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ان کا چہرہ اتنا سونا ہے, ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے, کسی جھوٹے کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا. ان کے سچے ہونے کے دلیل ان کا چہرہ بددعا اتنا خوبصورت ہے. میں نے چہرہ دیکھ کر یقین کر لیا کیونکہ میں نے نبی آخر الزمان کی صفات پہلی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی کہ ان کا چہرہ اتنا سونا ہوگا. کیونکہ لوگ چہرہ دیکھیں حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھائیں تو ان کا چہرہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیں گے. میں نے حضور کے چہرے کو اتنا سونا پایا, اتنا خوبصورت پایا. اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور لوگوں نے بھی پڑھ لیا جو یہودی تھے, لیکن یہودیوں میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے. اب سیدنا عبداللہ بن سلام ان کے ساتھ والے گوشت نہیں کھاتے اور ہفتے والے دن کی تعظیم کرتے, بلکہ انہوں نے حضور کی بات میں عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم دین اسلام پر بھی عمل کر لیں اور دین موسیٰ پر بھی, دونوں پر عمل کر لیں گے. نبی پاک علیہ السلام ایک دن تشریف لائے نا تو قائدار عدل, شاہکار رسالت, فارغ حق و باطل, امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے. حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا عمر کیوں کر رہے تلاوت؟ قرآن کے اوپر ابھی کسی چیز کی تمہیں ضرورت ہے؟ اللہ نے زمین و آسمان کے تمام علوم قرآن میں جمع فرما دیے ہیں, تو کیوں قرآن پڑھتا ہے؟ کوئی کمی رہ گئی ہے؟ قرآن میں رب نے ہر کمی کو پورا فرما دیا ہے. قرآن میں مکمل ضابطہ رب نے بیان فرما دیا ہے. فرمایا عبداللہ ایسا نہیں, اب کوئی گوشت کھائے نہ کھائے, اونٹ کا گوشت کھانا واجب نہیں ہے. کسی کی طبیعت مانتی ہے تو کھائے, طبیعت نہیں مانتی تو نہ کھائے. لیکن فرمایا عبداللہ تو اور تیرے ساتھ والے اب تم پر لازم ہے کہ تم گوشت کھاؤ گے اونٹ کا اور ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کرو گے, کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. وہ نہیں کرنا جو یہودی کرتے ہیں, وہ کرنا ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے اور مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے. اور عبداللہ بن سلام کو فرمایا اب یہ حضور نے ارشاد فرمایا تو رب نے یہ سندیشہ دے دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آج بندے کیا کرتے ہیں, آدھے اسلام میں داخل ہوتے ہیں, نماز پڑھ لی, دل کی طرح روزے رکھ لیں, دل کی طرح آج تک یہ نہیں دیکھا فرض ہے یا نہیں, فرض ہے تب بھی نہیں ہے, مرضی کرے تو جائیں. روزے اپنی مرضی سے رکھ لیں, نہ ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے نہ کسی طبیب نے کہا, اپنی مرضی سے. تو ایسا برا فرماتے ہیں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کچھ چیزیں اسلام سے لو اور کچھ نہ لو, مومن نہیں ہو سکتے. مومن وہ ہے جو سارے اسلام کو مانتا ہے, ہر چیز اسلام کی مانتا ہے. یہ نہیں کہ بندہ سود بھی لیتا رہے اور نماز بھی پڑھتا رہے
سود کا کاروبار بھی کرے، حج پہ بھی جائے اور سودی لین دین بھی کرے اور مسجد میں بھی ڈیرا لگائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پورا اسلام میں داخل ہو جائے۔ اگر سود کا قرآن نے حرام سود کو کہا ہے تو مومن کا کام ہے سود کو حرام جان کر اسے بچتا رہے۔ اور اسی طرح اگر زنا کو حرام قرآن نے کہا ہے نا تو اس کو حرام جان کر اس سے بچے۔ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی کا دین نہ اپناؤ، دین کے تابع ہو جاؤ، دین کو اپنے تابع نہ کرو، خود دین اسلام کے تابع ہو کر زندگی گزارو گے تو پھر تم مومن کے لائق ہو۔ آج ایک بندہ اپنی مرضی کے مطابق کہتا ہے دل کرے کہ مسجد جاواں، دل کرے کہ نہ جاواں، دل کرے قرآن پڑھاں، دل کرے اللہ کا گھر ہے جہاں۔ سب نے یہ نہیں کہا کہ یہ گھر یہ اللہ کا گھر ہے اور مکہ شہر ہے۔ سب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب جانے، رب کا رسول جانے۔ ہم نہیں کہتے شہر مکہ ہے، ہم کہے شہر مکہ ہے، اللہ کا رسول کہتے نہیں تو رب مکے کو تبدیل کر دے۔ جو رب کا رسول جانے رب جانے، ہمیں نہیں، ہم تو وہ جو کہتے ہیں وہ مانتے جاتے ہیں۔ تو اسلام میں پورے داخل ہو۔ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے، ایک نعت شریف بھی آپ نے ابھی سننی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کے راوی ہیں، پوری توجہ سے سننا، ہمارا دل باغ ہو جائے گا۔ جنہوں نے اس مسجد کے لیے ایک اینٹ بھی لگائی ہے نا، وہ شان سنے کتنی بڑی شان ہے۔ سمجھتے ہیں کوئی ویسے ہی ہے؟ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ اور کسی چودھری کے گھر کے لیے ایک اینٹ اٹھا کر لے جاؤ نا، جب وہ مکان بنا رہا ہو، وہ ہر مشکل وقت میں تمہارا خیال رکھے گا کہ میں مکان بنا رہا تھا، یہ اینٹ اٹھا کر آیا، یہ گھر کسی چودھری کا نہیں، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مسجد نبی شریف بن گئی نا تو رات کو اندھیرا ہوتا مسجد میں، پھر کیا کرتے ہیں؟ تو بازار میں گئے تو وہاں کندیلیں بازار میں لٹکی ہوئی دیکھی، ان میں روشنی تھی، وہ خرید لی اور لا کر ہم مسجد نبی شریف میں مختلف مقامات پر لگا دیا اور وہاں سے تیل لے کر آئے، تیل میں ڈالا، چلا دیا۔ ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ 14 صدیاں بیت جانے کے بعد ان کے خاندان کی شہزادے تھے۔ بتاؤ جب خود امام الانبیاء تشریف لائے ہوں گے اور سامنے کوئی عام نہیں ہے، حضور کے صحابہ ہوں گے جن کے بارے میں رب فرماتے ہیں میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ وہ جماعت جو جنتی جماعت ہے، سب نے استقبال کیا۔ حضور نے جیسے ہی قدم سے رکھا تو چمکتے ہوئے مسجد کو دیکھا اور فرمایا غلاموں یہ کس نے لائٹیں لگائی ہیں؟ یہ مسجد تو میری مسجد کو روشن کس نے، کہاں سے لائے ہو؟ یا رسول اللہ ملک شام گیا تھا، وہاں میں نے دیکھی ہیں، بڑی خوبصورت لگی ہیں، میں لے آیا ہوں۔ سنو حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ میرے غلام تمیم داری نے، یہ رب کی نشانیاں ہیں، یہ رب کا گھر ہے۔ آپ نے اگر کسی بستی میں جانا ہو تو یہ چیک کرنا ہو کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، پہلے مسجد کی رب دیکھا جاتا ہے۔ اگر مسجد اچھی نظر آئے تو بندے کہتے ہیں یہاں اچھے مومن رہتے ہیں، اچھے مسلمان رہتے ہیں، مومن رہتے ہیں۔ عطا فرمانا یا اللہ اس کو اس نے عطا فرمانا۔ پھر حضور نے فرمایا تمیم داری اگر میری بیٹی ہوتی، سنو، اور مسجد میں ایک روپیہ بل کے لیے دینے والوں، مسجد کو روشن کرنے والوں، آپ سب ہماری مسجد میں گئے کئی بار تشریف لے کر، بہت بڑی مسجد ہے، مدرسہ ہے، تیرے ساتھ کر دیتا، تو نے اسلام کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ جب یہ کہی تو حضور کی بیٹی اس وقت ہوئی نہیں تھی، ساری کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ آپ کے چچا کے بیٹے تھے نوافل بن حارث، وہ وہیں بیٹھے تھے، ان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی یہ تمنا ہے کہ تمیم داری نے مسجد کو روشن کیا ہے، مسجد کی عزت میں اضافہ کیا ہے، آپ نے دعائیں بھی دی، پھر ہاتھ سے بڑھ کر یہ فرما دیا کہ بیٹی ہوتی تو دے دیتا، یا رسول اللہ ہماری بیٹیاں بھی تو آپ کی بیٹی ہے نا، یا رسول اللہ میں پیش کرتا ہوں میری بیٹی کا تمیم داری کے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ میرے آقا نے وہی تمیم داری کے ساتھ نوافل بن حارث اپنے چچا کے بیٹے کی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ ہے مسجد بنانے والوں کا مقام اور مرتبہ۔ آج اس مسجد میں اس شدید موسم میں آپ تشریف لائے تو جو قدم اٹھا کر لاتا ہے نا دور سے، اسے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کوئی صحابہ دور سے آتے تو انہوں نے کہا ہم قریب نہ لے لیں مکان،
نے فرمایا دور ہی رہا کرو، جتنے قدم چال کر آؤ گے رب ہر قدم کے بدلے تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو تم اس مسجد کو آباد کرو، کیونکہ جہاں مسجد بنائی جائے علاقے والوں پر ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو، اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ جتنی زیادہ مسجد آباد کرو گے اتنے رب تمہارے گھر آباد فرما دے گا، رب تمہیں اتنی عزتیں عطا فرما دے گا۔ یہ آباد کیسے ہوگی؟ ایک طرف مال دیا جائے، اسے روشن کیا جائے، اسے خوبصورت بنایا جائے۔ اگر ساری بھی خوبصورت بنا دیں، اندر باہر ٹائل بھی لگا دیں، یہاں آپ نماز جمعہ کے لیے نہ آئیں، نماز کے لیے نہ آئیں، تو آپ نے اس کو آباد نہیں کیا۔ اس کی آباد کاری جہاں آپ خدمت کر رہے ہیں، میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور بڑھ کر دل کھول کر اس کی خدمت کریں۔ آنے والے سال تک یہ اللہ کا اتنا خوبصورت گھر ہو جائے کہ یہاں سے گزرنے والے دیکھ کر یہ کہتے جائیں کہ سدوال والوں اپنے گھر کو اچھے بنائیے، لیکن اللہ کا گھر سب سے اچھا تم نے بنا دیا ہے۔ جہاں جائے تمہارے علاقے کی وہ مثالیں دیں، کہیں گزرے تھے وہاں اللہ کا گھر دیکھا تھا، انہوں نے اپنے گھروں کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا جتنا اللہ کے گھر کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ بھی لیں، اس کو آباد بھی کریں، نماز پڑھنے آئے، جمعہ پڑھنے آئے، دوستوں کو لائیں۔ فلم دیکھنے کے لیے بندہ لے جاتا ہے، چالو نال چلیے فلم دیکھ کر، چال کوٹی پہ چل چلیے۔ میں نے کہا جمعے والے دن کہا کرو چالو مسجد ثانی صاحب سے جمعہ پڑھنے چلتے ہیں، اس کو آباد کرنا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔